عزیزان محترم، جتنی مائیں کربلا میں تھیں بس ان کا بس ایک مقصد تھا. وہ کیا مقصد تھا؟ ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ فاطمہ کا لال بج جائے، میرا لال قربان ہو جائے. ہمارے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے، پروردگار عالم نے ہمارے لیے مرتب کیا ہے، مبعوث کیا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک اسی دین الہی کی ترویج و تبلیغ میں مشغول رہے اور ان کی نشر و اشاعت کرتے رہے. یہ جو دین ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی فلاح بہبودی کا سبب بن کر آیا اور آخرت کے لیے بھی فلاح بہبودی کا سبب بن کر آیا. اس لیے کہ انسان کے لیے، میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے دین اتنا ہی ضروری ہے، دین کے آئین میں زندگی گزارنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے انسان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، زندہ رہنے کے لیے مادی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح روحانی قوت اور تقویت کے لیے دین اور شریعت کی ضرورت ہے، تاکہ انسان کی روح جو ہے قوی ہو، انسان جو ہے آخرت میں کامیاب ہو. اس لیے کہ اللہ نے اس انسان کو خلق کیا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ انسان جو ہے جب خلق ہوا تو ایسے ہی گمراہ ہماری بارگاہ میں آ جائے. اس لیے کہ پھر جب گمراہ اس کی بارگاہ میں چلا جائے تو اس خلقت کا کوئی مقصد ہی جو ہے عیاں نہیں ہو سکتا تھا، خلقت کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا جب اسے ایسے گمراہی بنانا تھا. اس لیے کہ جب گمراہی کی سزا ہی یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، سزا دے گا، تو پھر اسے خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب خلق اس لیے کیا ہے تاکہ یہ انسان جو ہے ہدایت پائے اور ہدایت پانے کے بعد جو ہے اپنی زندگی جو ہے دین کے آئینے اور شریعت کے آئینے میں گزار کر جو ہے کامیاب زندگی گزار کر ہماری بارگاہ میں آئے. تو اس کے لیے ضروری کیا تھا؟ تاکہ انسان کے لیے ضروری یہ تھا کہ کچھ ایسے افراد چاہیے، کچھ ایسی شخصیتیں چاہیے کہ جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہوں، جو پہلے سے ہی تعلیم یافتہ ہوں. اور اسی لیے اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری کیا اور پورا کا پورا جو ہے دین کا باغ ڈور انہیں نبی، رسول اور ائمہ کے حوالے کیا. چاہے نبی رہیں تو نبی کے حوالے دین کا باغ ڈور کیا، رسول رہیں منصب رسالت پہ تو رسول کے حوالے جو دین کا باغ ڈور کیا، اور چاہے امام کی شکل میں رہیں، امام کے اس میں رہیں تو امام کے حوالے جو ہے دین کا باغ ڈور کیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب دیکھو ہم نے دین کا باغ ڈور جب بھی اگر کسی کے حوالے کیا ہے تو معصوم کے حوالے کیا ہے، غیر معصوم کے حوالے نہیں.
یعنی دین کا اختیار جو ہم نے دیا ہے تو معصوم کے حوالے کیا، کسی غیر معصوم کے حوالے نہیں کیا، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، چاہے رسول کی شکل میں ہو، چاہے امام کی شکل میں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ اس کا قانون اور یہ کلیہ یہ ٹھہرا کہ جو دین کے ترویج جو تبلیغ کرے گا وہ معصوم ہوگا، اور دین کا پاک و ڈور جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ اب اسی لیے چونکہ اس کا قانون یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دین کا پاک ڈور جو ہے معصوم کے حوالے، اسی لیے بھائی ہم نے جو نبی کے بعد جسے تسلیم کیا ہے وہ معصوم ہے، کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اور اسی کا بعد جو ہے عدلان معتم، اسی کا کردار ہمارے لیے حجت ہے، اسی کا کیریکٹر ہمارے لیے حجت ہے۔ اب معصوم ہونا کیوں ضروری ہے عدلان معتم؟ اس لیے معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ الہی پیغام کو جو ہے بامن امان اور امین طریقے سے، امانت طریقے سے، یعنی کہ ایمانداری کے ساتھ جو ہے امت تک پہنچائے۔ اس لیے معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب معصوم ہوگا تو ہر پیغام میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایک مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس مصلحت کے تحت جو ہے کوئی عام انسان نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اس مصلحت کے تحت جو صرف معصوم پہنچ سکتا ہے، مصلحت کے گہرائی میں کوئی غیر معصوم نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں بات آ گئی تو عرض کر دوں، لیکن معصوم جانتے ہیں کہ کون سے عمل میں کون سی راز پوشیدہ ہے اور کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام بارگاہ میں دو شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد امام سے مسئلہ پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ میں نماز قصر پڑھوں یا پوری نماز پڑھوں؟ دو شخص ہیں، مولا نے کہا کہ تم پوری پڑھو گے، تم قصر پڑھو گے، تم پوری پڑھو تم قصر پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم دونوں تو ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، ایک ہی شہر سے آئے ہیں، ایک ہی مقام سے آئے ہیں، ایک ہی منزل سے آئے ہیں، تو یہ مسئلہ بدل کیوں گیا؟ تو کہا کہ یہ جو ہے واقعی امام کی زیارت کرنے آیا ہے، اس کا سفر جائز ہے، اور اس کا سفر ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ یہ میری زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں امیر شام سے مل لیں، چلیے ذرا ان کے مولا کو بھی ہم دیکھ لیں، اور کر رہے ہیں ان کے مولا کو بھی دیکھ لیں۔ یہ ارادہ یہ تھا کہ ہمیں ملنا ہے امیر شام سے، اور جب جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں تو چلے ان کے مولا کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا ہم ہیں سلال رسالت، اور سلال رسالت کی زیارت جائز ہے، لہذا تمہارا سفر جائز ہے، تم قصر پڑھو گے، اس کا سفر ناجائز ہے، یہ پوری پڑھے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ بتا دیتے کیا، تو لہذا امام علیہ السلام جو ہے دین کی ترویج جو کر رہے ہیں، اور دین کی تبلیغ یا دین کو جو ہے پرچار، تو اس کی وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ معصومی جو ہے مصلحت کے تحت جو ہے کون سا امر کس وقت انجام دینا ہے یہ معصوم سمجھ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں سمجھ سکتا۔ اور کر رہے ہیں اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے مولا اتنے بڑے بہادر، جب آپ کے مولا اتنے بڑے شجاع ہیں، تو بھائی ان کے لیے تو کوئی یہ امر محال نہیں تھا کہ پاد نبی بآسانی جو ہے اپنا حق لے سکتے تھے۔ اور کر رہے ہیں تو امام کے ہر عمل میں مصلحت پوشیدہ ہے، تو ہمارا اور کی جگہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ کے مولا اتنے بڑے شجاع ہیں، جب اتنے بڑے بہادر ہیں، تو کیوں نہیں کیا؟ ایسا کر سکتے تھے۔ تو بھائی ایک بات عرض کر دوں، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں تھا کہ اسی کی ملائکہ کے صف میں ابلیس بھی ہے؟ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اور کسی کا کہا کہ ہاں معلوم تھا، یہ پتا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا، تو پھر اتنے باؤنڈری باندھنے کی ضرورت کیا بنی؟ تمہید بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ خواہ مخواہ وہ پتلا بنوایا اور اس کے بعد روح ڈالے اور اس کے بعد سے پھر کہا کہ سمجھے نہیں، اس لیے کہ
اللہ ہے اللہ، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اس لیے کہ ہماری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو سزا نہیں دی جاتی۔ وہ سب ہمیں معلوم تھا، مگر اپنی زبان سے ذرا اقرار تو کر لے، اور کسی کا اپنی زبان سے ذرا اقرار تو کر لے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا، ہمیں معلوم ہے کہ سجدہ نہیں کرے گا، مگر ہم اس وقت تک اس کو جرم ٹھہرا ہی نہیں سکتے جب تک جرم ظاہر نہ ہو، ہے نا، جب تک جرم جو ہے تشتز بام نہ ہو۔ لہذا جب جرم ثابت ہو گیا، اذان ہوتا ہوں، تب اللہ نے کہا تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ ایسی تو بہت سی باتیں ہیں تاریخ میں، ہر سب کو معلوم ہے۔ اذان ہوتا ہوں، میں نے شاید کسی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، آپ کو ذہن ہوگا، ایک سوال ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، خاص کر ادھر محرم کا چاند نکلا اور چاند نکلنے کے بعد ادھر فتووں کے بازار سج جاتے ہیں اور فتویٰ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بدعت وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، بیٹھ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے تو خود ہی کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو سب کچھ معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا، تو بھائی شرعی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے جان بوجھ کر کوئی انسان اپنے کو ہلاکت میں ڈالے تو یہ تو ہلاکت ہے، یہ شہادت تھوڑی ہے۔ کہتے یا نہیں کہتے؟ اچھا پہلے ہلاکت اور شہادت کو سمجھ لیجیے کہ شہادت اور ہلاکت کسے کہتے ہیں۔ ہلاکت اسے کہتے ہیں کہ جو بے مقصد مرے اس کو ہلاکت کہتے ہیں، جو با مقصد مرے اسے شہادت کہتے ہیں۔ اب مقصد دیکھنا ہوگا کس کا کیا مقصد تھا، غور کر رہے ہیں۔ واقعی جو ہے کربلا کے میدان میں ایک ہلاک نظر آیا، ہلاک ہونے والے کا کوئی مقصد نہیں تھا اور شہید ہونے والے کا مقصد تھا۔ تو اب یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم تھا، جب آپ کو پتا تھا کہ بھائی رسول اللہ امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، تو جان بوجھ کر اپنے کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ تو بھائی اس کے جواب میں تو ہزاروں تاریخیں ہیں، بہت سی باتیں، بہت سے دلائل ہیں۔ ادھر رسول اللہ کو بھی تو پتا تھا کہ اس راستے سے روز گزرتے ہیں تو بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی ہے، تو رسول اللہ کو چاہیے کیا تھا؟ کیا رسول اللہ کو چاہیے یہ تھا، چاہیے یہ تھا کہ راستہ چینج کر دیں، راستہ بدل دیں؟ عجب نہیں کہ رسول کہے اگر میں اپنا راستہ بدل دوں تو اس کا راستہ کیسے بدلے گا؟ غور کر رہے ہیں، اسی رسول اللہ نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ اسی طرح اگر امام حسین اپنا راستہ بدل دیتے تو یہ دین کا راستہ کیسے بدلتا اور دین کی صحیح تصویر ہم تک کیسے پہنچتی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا رسول اور نبی اور امام کے ہر عمل میں جو ہے مصلحت پوشیدہ ہوتا ہے، اور ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ان کے کسی بھی امر میں جو ہے چوں چرا کریں، جو کہہ دیں۔ عزیزان محترم، بڑا مشہور واقعہ آپ لوگ دیکھیے، کسی کا نام اطاعت ہے، ادھر امام جو کہہ دے سر خم کر دینا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، چوتھے امام کا مجلس ہو رہی ہے ایک چاہنے والے کے یہاں، اور اس کے بعد سے جو ہے حجرے سے جہاں تبرک تھا وہاں سے صرف کتا نکلا، ہے نا مشہور واقعہ۔ اور آگے چاہنے والا کہتا مولا دیکھا نکلتے، مولا نے کہا تم بانٹو، میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن ضد کیا، میں نے تو دیکھا وہ نکلا ہے، اور مولا کہنا میں کہہ رہا ہوں بانٹو، مگر اس کو یقین نہیں۔ ایک دن بازار میں پکڑا گیا، کہا کہ مولا جھوٹ پکڑا گیا، پھنس گیا غلط کیس میں۔ مولا کا گزر ہوا، کہا کہ مولا آپ کو تو پتا ہے علم غیب رکھتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوتا، کہا کہ اس دن بھی تو پتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والا۔ امام
اسلام کے جو ہے ہر امر میں جو ہے مصلحت الہی پوشیدہ ہے، مصلحت پوشیدہ ہے. تو لہٰذا امام یہ کیوں اقدام کر رہے ہیں، اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں عزیزان محترم، اور اس کے بعد جو اعتراض ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو امام جان بوجھ کر گئے. ارے جانا ضروری تھا، اس لیے کہ ان کی نظر کے سامنے وصیحت رسول بھی تھی. یاد دیکھیے گا عزیزان محترم، اسی طرح وہاں علی چاہتے تو واقعی علی کے لیے یہ امر محال نہیں تھا اپنا حق لینا بعد نبی. یہ امر محال نہیں تھا مولا کے لیے. واقعی تلوار کی بنیاد پہ مولا اپنا حق لے سکتے تھے، مگر ان کی پیش نظر جو ہے وصیت رسول اللہ کی وصیت ان کی نگاہوں کے سامنے اور دین الہی کا خیال تھا. اس لیے کہ اگر علی اپنے حق کے لیے بے نیام ہو جاتے تو جو صحیح اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ اسلام نہیں پہنچتا. ایک صلوات پڑھتے محمد والا. اس لیے علی نے اپنا خسارہ، دیکھیے اہل بیت اسے کہتے ہیں، آل محمد انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر معاملے میں چاہے اپنا خسارہ سہنا پڑا ہو، اپنا گھاٹا سہنا پڑا ہو، مگر کبھی اسلام کا خسارہ نہیں کیا. یعنی اپنا مفاد نہیں دیکھا انہوں نے، اور کی جگہ یہ دیکھا کہ اسلام کا بینیفٹ کس میں ہے، کہ کیسے اسلام بچے گا، کس طرح سے. یعنی اپنی ملکیت کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال و اسباب مال و متاع کو بھی قربان کر دیا. اس لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ مال و متاع جو ہے سے دل لگانا، مال و متاع سے پیار کرنا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد رضائے الہی تھا. ان کا مقصد خوشنودی پروردگار عالم تھا، مرضی پروردگار عالم تھا. لہذا بڑا مشہور واقعہ ہمیں ایک ملتا ہے عزیزان محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کی زرہ چوری ہو گئی. زرہ جو پہن کے کار کرتے ہیں، تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس ملی. وہ زرہ یہودی کے پاس ملی. مولا نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے. وہ یہودی کہتا ہے ثبوت کیا ہے؟ ہمارے لیے یہی ثبوت ہے کہ چونکہ میرے پاس ہے. ہمارے لیے یہودی کہتا ہے ہمارے لیے یہی دلیل ہے کہ یہ زرہ میری ہے. مولا نے کہا نہیں، یہ زرہ تو میری ہے. قضیہ پہنچا کہاں؟ دربار میں. قضیہ قاضی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے پہنچا. قاضی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ زرہ فی الحال میرے پاس ہے، زرہ میری ہے، میں مدعی ہوں، میں دعوے دار ہوں، مگر مولا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی مخاطب ہوا مولا کی طرف، اور مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پروف پیش کیجئے، دلیل دیجئے کہ آپ کی یہ زرہ ہے. تو مولا کہتے ہیں بات تو صحیح کہتے ہو، ہمارے پاس تو فی الحال کوئی دلیل نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں پروف کر سکوں، پیش کر سکوں کہ یہ زرہ میری ہے. مخاطب یہودی کی طرف، یہودی نے کہا کہ ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ یہ چیز میری ہے تو میرے پاس ہے. ایک مرتبہ قاضی کہتا ہے کہ بس اب زیادہ آرگومنٹ اور بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، بالکل طے ہو گیا، صاف ہو گیا، جس کی چیز ہے وہ مالک ہے نا. لہذا فیصلہ سنا دیا. مگر یہودی تھا، پڑھا لکھا تھا، ہوشیار تھا، اور کسی کا اذان ہوتا. ایک مرتبہ تاریخ کہتی کہ جیسے ہی قاضی نے فیصلہ سنانے کے بعد یہودی زرہ لے کر چند قدم آگے بڑھا، پھر پیچھے مڑا، اور مڑنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں لا کے زرہ رکھ دیا. کہا یا علی یہ زرہ آپ ہی کی ہے. کہا کہ یا علی یہ زرہ آپ کی ہے. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ نبی کے وارث کیسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نبی کا طور طریقہ اور سلیقہ حکومت جن کے اندر ہو. میں نے پا لیا کہ واقعی آپ ہی نبی کے وارث ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت کا طریقہ تو نبی کا تھا، لہذا آپ نبی کے وارث ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور پھر اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ اس وقت میں نے لی تھی کہ جب آپ جنگ صفین میں
تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے تھے، اس وقت یہ زرہ گری جس کی وجہ سے میں نے یہ جو زرہ پا لیا اور کر رہے ہیں اذلان ہوتا. تو آپ دیکھیے یعنی وہ علی کہ جن کے نام میں عین ہے اور کر رہے ہیں، ہر محاذ میں اپنے معاملے میں بھی جب عدالت کا خیال رکھا تو بھائی دین کے معاملے میں تو بدرجہ عدم عدالت کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اور کسی کا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، رضا الہی کے معاملے میں تو بدرجہ عدم جو ہے اس کا عدالت کا خیال رکھیں گے. اور یہی وجہ ہے عزیزوں، عیسائی رائٹر جس کا نام ہے جاک جردار، جس نے کتاب لکھی ندائے عدالت انسانی، اور کیجیے گا جو کتاب لکھی ندائے عدالت، اس نے کہا کہ علی صرف ایک بنیاد پہ قتل کیے گئے کہ چونکہ وہ عدالت پسند تھے، علی عادل تھے جس کی وجہ سے علی کو قتل کیا گیا. جاک جردار ایک بات اور اپنی اس کتاب ندائے عدالت انسانی میں لکھتا ہے، عیسائی رائٹر ہے، یہ موٹی کتاب ہے ندائے عدالت انسانی، اس میں لکھتا ہے جب پوری کتاب پڑھ لیا تو اس کا نتیجہ ما حسن لکھتا ہے، وہ زمانے سے شکایت کرتا ہوا کہتا ہے اے زمانہ تو نے ہر دور میں ہر عہد میں ایک علی کیوں نہیں دیا. ایک صلوات پڑھتے محمد اور کیجیے گا، ہر دور میں ہر عہد میں ایک علی کیوں نہیں دیا. یعنی عیسائی ہے مگر سوال حیات علی پڑھ کے اسے اندازہ ہو گیا کہ ہر دور میں ایک علی کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہر دور میں علی کی ضرورت ہے. میں کہوں گا چل کم از کم پڑھ کے اتنا تو اندازہ ہو گیا تجھے کہ علی کی ضرورت ہے ہر دور میں. خدا کی قسم، ارے علی تو تھے مگر لوگوں نے قدر نہیں کی. توجہ چاہتا ہوں، علی تھے لوگوں نے قدر نہیں کی. اسی لیے رسول اللہ نے جب ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد، تو کسی سوالی کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی و اوسطنا علی؟ تو رسول تھے نا نبازے نفس کو بھاپنے والے، ارے چہرہ دیکھ کر دلوں کا مطالعہ کر لیتے تھے. ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں ارے جب ایک علی تمہارے حلق کے نیچے سے نہ اترا تو 12 علی کیسے اتر جاتے. ایک صلوات پڑھے محمد. جب ایک علی جو ہے تمہارے حلق کے نیچے سے نہیں اترا تو یہ 12 علی کیسے اتر جاتے. عزیزان محترم، تو یاد رکھیے گا علی کو صرف اس بنیاد پہ قتل کیا گیا کہ چونکہ علی عدالت پسند ہے. یہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے، عیسائی کا کہنا ہے، جاک جردار کا کہنا ہے. عیسائی رائٹر معمولی بات نہیں، وہ پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ معرفت جانتا ہے نہیں کہ علی کی ذات کا نام ہے، علی کی شخصیت کا نام ہے، علی کی ہستی کا نام ہے. عزیزان محترم، تو اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں عزیزوں کہ علی کو سمجھنے کے لیے یاد رکھے گا دماغ کا علی ہونا ضروری ہے. علی کو سمجھنے کے لیے ذہن کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اور جو ذہن کا اعلیٰ ہوگا وہی کو علی کو سمجھ سکتا، کوئی ایرا غیرہ علی کو نہیں سمجھ سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ارے بھائی جب سلمان نہ سمجھ سکے، جب سلمان نہ سمجھ سکے، ارے سلمان سمجھ جاتے تو یہ تھوڑی کہتے کہ رسول اللہ ہیں اور نہ جانے ایک کون بندے خدا ہے. تو لوگوں کو موقع مل گیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بہت سلمان کی فضیلت بیان کرتے ہیں مگر آج تو سفید جھوٹ بول دیا. کیا کہا کہ میں نے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے، تو کہا ایک رسول اللہ ہے، ایک اور نہ جانے کون ہستی ہے، کون شخصیت ہے، میں نہیں پہچانتا جیسے پہچاننے کا حق ہے.
غور کیجیے گا. تو ایک مرتبہ کہا یہ تو سفید جھوٹ بول دیا, کہا سلمان کو آنے دو. سلمان آئے. کیا سلمان آپ نے ایسا کہا کہ ہاں رسول اللہ میں نے غلط تو نہیں کہا, ابھی تو اسی جمعے کو آپ نے خطبے میں کہا اے علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے, اللہ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے تمہارے اور میرے, اور اللہ علی کو کسی نے نہ پہچانا سوائے مجھے اور اللہ کے. تو ظاہر سی بات ہے علی کو پہچاننے کے لیے یا تو رسول بننا پڑے گا یا اللہ بننا پڑے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد. تو لہذا علی کو پہچاننے کے لیے دماغ کا علی ہونا ضروری ہے, دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ نے پروردگار عالم نے, آپ دیکھیں کہ اللہ نے پروردگار عالم نے جو اتنے اسما تھے 99 اسماء گرامی ہیں نا اللہ کے, 99 اس میں سے ایک ذات ہے, باقی صفات, سارے صفات. اب یہ الگ چیپٹر ہے کہ یہ صفات پیدا کس کے عمل سے ہوئے, یہ الگ ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے, ذات بغیر ایک ہے, کیا ذات؟ اللہ, یہ ذات ہے. باقی جو سارے صفات ہیں, صفت کسے کہتے ہیں؟ اور کسی کا صفت, صفت اسے کہتے ہیں جس کے اندر اچھائی ہو, اسی کو تو صفت کہتے ہیں نا بھائی. اچھائی کا نام صفت ہے, برکت ہے. تو یہ اچھائی, تو ایک صفت جو ہے ایک الگ چیز ہے. صفت سے متصف انسان جب ہوتا ہے کہ جو اس کی اپنی محنت اور کاوش ہوتی ہے, اپنی محنت اور کاوش جب ہوتی ہے تب اس صفت سے متصف ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ علامہ اقبال اتنے بڑے علامہ کب بنے؟ کیا پیدا ہوتے بن گئے؟ غالب کیا پیدا ہوتے بن گئے؟ نہیں نا. پیدا ہوئے تو کیا ان کے ماں باپ کسی نے کہا مبارک ہو مبارک علامہ اقبال آپ کے گھر پیدا ہوئے؟ کہا کہ نہیں, یہ تو ان کی کاوش اور محنت تھی. بھائی کاوش اور محنتوں نے اس صفتوں سے متصف کیا. تب ایک بار جملہ کہتے ہیں علامہ, جہاں کا علامہ اقبال ہونا اب سمجھ گئے, اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی وہ تو جاہل ہوگا, بیوقوف ہوگا کہ کون سے علامہ اقبال کی بات آپ کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. تو لہذا یہ صفتیں انسان کے اندر خود اپنی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا ہے نا. توجہ, یہی فرق ہے انسانوں میں. اب ایک جملہ جو بہت قیمتی کہنے جا رہا ہوں, توجہ, کہ یہی فرق ہے انسان کی صفت میں اور یہی فرق ہے اہل بیت کی صفت میں. انسان کی اندر جو صفتیں پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی یا انسان کا جو کیریکٹر منفرد ہوتا ہے, انسان کی جو شخصیتیں نمایاں ہوتی ہیں, کبھی کسی کا ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہوتا ہے اور جس کو حادثاتی کیریکٹر کہتے ہیں. مثلا علامہ اقبال کے بعد کیا کوئی دوسرا بنا؟ نہیں بنا. اسی کو تو حادثاتی کیریکٹر کہتے ہیں. ایک بن گیا تو بن گیا, اب دوسرا نہیں. مگر معصوم کے ہاں ایسا نہیں, سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, یعنی یہاں فرق نہیں. اسی لیے رسول نے کہا اول ہونا محمد, یعنی اول بھی محمد, آخر بھی محمد, کل کے کل محمد. اس کا مطلب یہ انسانوں کا کیریکٹر ایکسیڈنٹل ہوتا ہے مگر اہل بیت کا کیریکٹر ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا. پری پلاننگ کے ساتھ اللہ نے ایسے ہستیوں کو پیدا کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پلاننگ کے ساتھ جیسے کہ ایک کے بعد محمد کے بعد محمد آنا, محمد کے بعد محمد آنا, محمد کے بعد محمد آنا. کہیں اور یہ نظر آ رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا جب علامہ اقبال ہو گئے تو ان کے گھر میں علامہ اقبال پیدا ہوتا, غالب ہو گئے تو غالب کے گھر میں دوسرا غالب پھر پیدا ہوتا. کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں صفت, اسی کا نام ہے صفت. اور صفت انسان کے اندر کب صفت کا مطلب تھا؟ جب وہ خود اپنی محنت کرتا, محنت و کاوش کی وجہ سے اس صفت سے متصف ہوتا ہے. مگر اہل بیت کیا نہیں, اہل بیت کے یہاں صفتیں اللہ ودیت کرتا.
اور یہ گا آل محمد کیا صفتیں وضیت کرتا ہے، اور جو صفتیں خود جس صفت کا مالک خود اللہ، اسی صفت کے مالک کو اہل بیت کو بنایا، اسی صفت کا مالک اہل بیت کو بنایا نہیں بنایا؟ جس صفت کا مالک اللہ اسی صفت کا مالک. تو اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے اللہ، ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ، باقی صفات ہے. تو اتنے صفات تھے، تو اتنے صفات میں سے اللہ نے پروردگار عالم نے ان میں سے کسی ایک نام سے علی کے نام کو مشتق کر دیتا، ایک نام سے کسی علی کے نام کو مشتق کر دیتا نہیں، صرف ایک صفت لیا جو کہ ایک عظیم صفت ہے، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ. توجہ، اعلیٰ، اعلیٰ سے بنا علی. اس کے علاوہ بہت سے صفات تھے. اعلیٰ سے بنا علی، یعنی علی، اعلیٰ کا مطلب بلند، اعلیٰ کا مطلب بلند. یعنی ہم جب علی بنا رہے ہیں، جب اس کا نام اپنے اسم سے مشتق کر رہے ہیں، یعنی جب علی ہم بنا رہے ہیں تو یہ صرف علی برائے نام علی نہ ہو بلکہ کام کا علی ہو. صرف علی ہی علی نہ ہو بلکہ کام کا بھی علی ہو، یعنی اس کا عمل بھی علی ہو. سمجھو، صرف نام کا علی نہیں بلکہ کام کا علی ہو، عمل بھی علی ہو. مطلب یہ ہر محاذ پہ علی نظر آئے، ہر میدان میں یہ علی نظر آئے. اسی لیے اللہ نے اپنے اسم اعلیٰ سے علی بنایا. جب اب ہم نے علی کی سوانح حیات پہ غور کیا، مطالعہ کیا، تو ہمیں یہی نظر آیا کہ واقعی علی ہر محاذ پہ علی نظر آئے. چاہے میدان ہو، چاہے عبادت کا مصلی ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے منبر سلونی ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے عبادت کا مصلی، ہر میدان میں علی نظر آئے. یعنی ایسا عمل کیا، رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر کے چلے گئے علی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. میدان کا مسئلہ آیا تو جیسے علی نے تلوار چلائی، کیا آج تک کسی نے ایسی تلوار چلائی؟ قرآن نے قصیدہ پڑھا کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا. سخاوت کا مسئلہ آیا تو ایسی سخاوت کی اور کہ ایک ہی در پہ اتنا دے دیا کہ اسے دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ. سخاوت کا مسئلہ آیا، وہ الگ تھا، حاتم دائی 40 دروازے دے دیتا تھا. مولا نے کہا ہم ایک ہی پہ اتنا کیوں نہ دے دے، دوسرے پہ دے جانے کی ضرورت. یہ سخاوت. عبادت کا مسئلہ آیا کہ عبادت ایسی کہ پیر سے تیل نکال لیا جائے، عبادت میں فرق نہ پڑے. تو یہ صفتیں ہیں علی. زہد و تقوی ایسا کہ بیٹے کا لق و دق دستخوان چنا ہوا ہے. خدا کی قسم، بیٹے کا لق و دق دستخوان سجا ہوا ہے، مگر جو کی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اب زہد و تقوی دیکھیں تو بھائی ہر میدان میں علی نظر آئے یا نہیں آئے؟ علمی مسئلہ آیا تو منبر پہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے پوچھو پوچھو جو چاہو پوچھو، ہے نہیں؟ تو ہر میدان میں علی ہیں. اچھا کوئی میدان ذرا ہمیں ایسا دکھا دیجئے، کوئی امت مسلمہ ایسا میدان دکھا دے کہ جہاں پیچھے نظر آئے علی. کوئی میدان ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جہاں علی پیچھے نظر آئے. ارے اسی لیے تو اللہ نے کہا علی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کا عمل بھی علی رہے، اس کا حل فعل علی رہے، اس کا ہر حرکات و سکنات علی رہے. یعنی صرف ذات سے علی نہیں رہے، عمل سے علی ہیں. اسی لیے جملہ جو شروع میں کہا کہ علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کا آلہ ہونا ضروری ہے. اچھوں کے سمجھ میں سے پرے ہے یہ ذات، اچھوں کے سمجھ میں نہیں آنے والے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے.
آپ دیکھیے ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں، مولائیوں کا مجمع ہے. عربی گرامر میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں موضوع، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک کہتے ہیں محمل. موضوع کہتے ہیں معنی دار کو، اور محمل کہتے ہیں بے معنی. ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عام بول چال میں محمل کا استعمال ضرور کرتا ہے، موضوع کے ساتھ ساتھ محمل کا استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے زبان زد ہے نا. اگر کہیں کہ پانی تو فوراً آئے گا، ارے بھائی پانی وانی لاؤ. کھانا، ارے بھائی کھانا وانا لگاؤ. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نہیں. رومال، رومال ووال. تو محمل کا پہلا ورڈ ہمیشہ، پہلا حرف جو ہے واو سے شروع ہوتا ہے. توجہ رہی، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. دنیا نے بڑی کوشش کی نام بگاڑ دے، یہ بگاڑنا ہی تو ہوا، پانی وانی ہے نہیں. بڑی کوشش کی، علی کے نام کو بھی بگاڑنا چاہا تو بگڑ کر بھی ولی بنا. ایک صلوات پڑھتے محمد. اور باضابطے اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا، یہ بھی اعجاز ہے. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر، بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہوتے، ضمیر اختر نقوی، انہوں نے اپنی ایک کتاب قرآن اور سائنس میں لکھا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ UK میں علی کے نام کو اندر ڈالا گیا، تو ادھر سے جواب آیا کمپیوٹر کے اندر کہ اس کو بگاڑنا ہے، یہ کرنا، تو ادھر سے جواب یہ آیا کہ یہ نام ایسے ہیں کہ بگڑ نہیں سکتے. اور کسی کا بہت لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے بگاڑا جائے، لیکن علی کا نام بھی بگڑا تو کیا ہوا؟ ولی. علی ولی. اور کسی کا علی ولی، یعنی یہی تو علی کے نام کی اعجاز ہے، حقیقت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے محمد، تو محمد بنائیں گے نا، محمد بنائیں گے نہیں بنائیں گے. اب آگے نہیں کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. سلوات کرتے محمد. محمد کا محمد بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اور ناموں کا محمد بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ موضوع معنی دار، محمد بے معنی دار. تو اب اگر ہم اس کا علی کا محمد بنا رہے ہیں ولی، تو اس کا کچھ معنی ہے یا نہیں؟ یعنی واحد لفظ دیکھا گیا جو یہ بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے. علی ولی یعنی اللہ کا ولی. غور کر رہے ہیں؟ اور اسی لیے اللہ نے پروردگار عالم نے اس طرح سے آیت، قرآن کی آیت بھی رکھی ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے اس نام کو مشتق کیا تھا، تو اللہ کا چنا ہوا نام، اللہ کا مشتق کیا ہوا نام، دشمن لاکھ کوشش کر دے کہ نام کو بگاڑے تو نام کو بگاڑ نہیں سکتی. خدا کی قسم، تو جن کے نام ایسے ہیں ان کے کام کیسے ہوں گے، ان کے فعل، ان کی صفاتیں، ان کی صفتیں، ان کی اچھائیاں کیسی ہوں گی. ایک صلوات پڑھتے محمد مگر دشمن کی ہمیشہ یہی کوشش رہی، یہی سازش رہی کہ کسی طرح سے نام علی ابھرنے نہ پائے. مگر جتنا کوشش کیا گیا، میں نے کسی مجلس میں عرض کیا، آپ دیکھیں کہ مولا کے دیوانے ہیں، مگر کس طرح سے علی کے نام کو تشدد بام کیا ہے، کیسے فضائل علی کو عام کیا. کون؟ جناب بہلول دانا. کیا کرتے تھے وہ؟ بغداد کے چوک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے. آپ ذہن میں بات ہے کہ کوئی غریب نہیں تھے، مفلس نہیں تھے، بہت بڑے مالدار تھے، اور ساری دولت جو ہے حب اہل بیت کی، علی کی محبت میں، نشر علی میں جو ہے، نشر و اشاعت علی میں قربان کر دیا. پوری زندگی کا ان کا معمول یہ تھا کہ کھجوریں خرید لیتے تھے، اور خریدنے کے بعد بغداد کے چوک اور چوراہے پہ جو ہے لے کے بیٹھ جاتے تھے. بچے آتے تھے، پوچھتے تھے کتنی کھجوریں چاہیے، کہا کہ ایک بار علی کہنا ہوگا. کوئی کہتا تھا 2، کہا 2 بار علی کہنا ہوگا.
کوئی کہتا تھا 3، کیا 3 بار کہنا ہوگا؟ اب یہ بچے ہیں، اور کیجیے گا، اور ایسے کہا 3 کھجوریں، کہا لو 3 بار علی کہو، اور جو علی علی کا نعرہ لگاتے جانا. پورے بغداد کے گلی کوچے میں علی 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 کا نعرہ لگانے والے بہلولے دانا ہے. غور کریں. تو اب دیکھیے اس نعرہ لگوانے کے لیے اپنے تن من تن سب کو قربان کر دیا، مگر سب سے کمپرمائز کیا، نام علی سے کمپرمائز نہیں کیا، ہے نا، محبت علی بیت سے کمپرمائز نہیں کیا. اس طرح اتنی محنت کر کے جو ہے نام علی کو دشمن جا. آپ ذرا دیکھیے خدا کی قسم، اگر پوری میڈیا جو ہے کسی کے پیچھے پڑ جائے تو بھائی اس کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا. نام نشان رہے گا. یا حکومت، ایک حکومت نہیں، 2 حکومت نہیں، 3 حکومت نہیں، کئی حکومتیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں نام کو مٹانے میں، نام ختم کرنے میں، مگر ساری سلطنتیں حکومتیں ختم ہو گئی، نام علی زندہ ہے. سلاطین وقت جو ہے چلے گئے، نام علی زندہ ہے. میڈیا، پیسہ، درہم و دینار، لوگ، پوری پبلک، عوام، طاقت، ثروت، فوج سب پیچھے ہے کہ کسی طرح سے اس نام کو ختم کر دیا جائے. لیکن اعجاز مولا دیکھیے، رحمت مولا دیکھیے، جتنا جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی ابھر کر آیا. عزیزان محترم، خدا کی قسم جس وقت میں کربلا ہوا، حقیقت تو یہ ہے کہ واقعی کربلا وہی ختم ہو جاتی، کسی تک نہیں پہنچتی کربلا. مگر ہمارا لاکھوں سلام بی بی زینب اولیاء مقام شریکت الحسین زینب پہ، کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. اور اس خدا کی قسم یہ واحد مورخ ہیں، ان سے بڑی مورخ کوئی نہیں، ان سے بڑی راوی کوئی نہیں، یہ جنہوں نے کربلا کو عام کیا ہے، جنہوں نے کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے. عزیزان محترم، یہ جناب زینب کہ جو کربلا میں موجود تھی، مگر اللہ اکبر اپنے لال کا ماتم نہیں کیا. کربلا کے بعد بھی کبھی اپنے لال کو یاد کر کے نہیں روئی، بلکہ ہمیشہ حسین غریب کا ماتم کرتی رہی، ہمیشہ حسین بیکس کو روتی رہی، ہمیشہ حسین غریب کو روتی. عزیزان محترم، جتنی مائیں کربلا میں تھیں، بس ان کا بس ایک مقصد تھا. وہ کیا مقصد تھا؟ ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ فاطمہ کا لال بچ جائے، میرا لال قربان ہو جائے. فاطمہ کا لال بچ جائے، میرا لال قربان ہو جائے. جتنی مائیں تھیں ان کی دل کی تمنا ہی یہی تھی کہ زہرا کا لال شہید نہ ہو، زہرا کا لال بچ جائے. مگر کربلا کی ان ماؤں پہ ہمارا لاکھوں سلام. عزادارن امام مظلوم کربلا، چاہے اکبر کی مائیں لیلا ہو، چاہے اکبر کی ماں لیلا ہو، چاہے اون محمد کی ماں زینب ہو، چاہے ام فروا کی ماں، چاہے جناب قاسم کی ماں ام فروا ہو، چاہے رباب ہو، عزیزوں وہ بھی یہی چاہ رہی ہیں کہ میرا اصغر قربان ہو جائے مگر زہرا کا لال بچ جائے. عزادارن امام مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے وہ وقت بھی آیا، وہ گھڑی بھی آئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے جیسے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر اپنے کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. عجب نہیں کہ زبانے پہ زبانی سے شہزادہ اصغر نے کہا بابا، ارے میرا نام بھی تو محض نام شہادت پہ ہے. اے بابا، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ اصغر کو ہوتے ہوئے آپ کسے پکار رہے ہیں؟
یرحمکم اللہ، جیسے یہ صدا اصغر کے کان تک پہنچی ہے، شہزادہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. ارے بی پی میں کوہرام برپا ہو گیا، رونے کی صدائیں بلند ہے، تلاتم برپا ہے، صدائیں الداج، ارے صدائیں گریہ جاری ہے. عزاداروں ایک مرتبہ امام خیمے میں آئے، پوچھا رباب یہ گریہ کی وجہ کیا ہے؟ اے رباب سبب گریہ کیا؟ کہا آقا جیسے ہی آپ نے صدائے حلمین بلند کی، ارے ششمائے نے جھولے سے خود کو گرا دیا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں رباب لاؤ میرے لال کو دو، لاؤ میں اصغر کو پانی پنا کے لاؤ، جب تو تمام کر دو. ایسا نہ ہو کل یہ محشر میں ہم سے کہیں، میرے نانا کے بعد شکایت کرے کہ اگر حسین بچے کے لیے پانی مانگ دے تو میں ضرور دیتا. آؤ رباب دو اپنے بچے کو، یہ بھی حجت تمام کر دو. لیجئے ششمائے کو لے گئے، حسین چلے، کملایا ہوا بچہ، ارے آنکھیں دھسی ہوئی، ہوٹھ سوکھا ہوا، چہرہ مرجھایا ہوا، ہاتھوں میں پھپھڑیاں پڑی ہوئی ہے. حسین ابا کے دامن سے چھپا کے لے کے چلے. ادھر دشمن آدھا نے جب یہ منظر دیکھا آپس میں گفتگو کی، ایسا لگ رہا ہے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، ارے مصالحت کے لیے. جیسے حسین قریب پہنچے، اب جو ابا کا دامن ہٹایا، ایک کملایا ہوا بچہ نظر آیا، ارے جس کا چہرہ سوکھا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑی ہوئی تھی. عزادارو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے ظالمو اگر یہ حسین خطا کار ہے، اس ششمائے نے کیا بگاڑا ہے؟ ایک قطرہ پانی دے دو. 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، 3 دن سے نہ ماں کے دودھ نصیب، نہ 3 دن سے پانی نصیب. عزادارو حسین سوال آپ کرتے رہے ششمائے کو لے کر، مگر کوئی بھی جواب نہ آیا. امام تھوڑی دیر تک اس ششمائے کو لے کر کھڑے رہے. عزیزو اس کے بعد امام نے علی اصغر کو اس جلتی زمین پر لٹا دیا. زمین ایسی کہ اگر ایک دانہ رکھ دیا جائے تو بن کے راکھ ہو جائے. ارے اصغر نے کیسے برداشت کیا؟ راوی کہتا ہے ادھر جیسے اصغر کو زمین پہ لٹایا گیا، ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے. عزادارو تھوڑی دیر امام نے اصغر کو زمین پہ لٹا دیا اور کہا کہ لو میں نے اپنے سے جدا کر دیا. اگر تم اپنے ذوق ناقص میں یہ سوچ رہے تھے نا کہ بچے کے بہانے حسین نہ پانی پی لے، لو کوئی تو آئے ایک قطرہ پانی دے دے. عزادارو پھر بھی کوئی جواب نہ ملا. امام حسین ارے اصغر کی یہ بے چینی دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے، ششمائے کو آغوش میں اٹھا لیا اور کہا میرے لال یہ اتنے شقیق القلب ہے کہ ان میں کوئی احساس نہیں ہونے والا. عزیزو تاریخ کہتی ہے جناب اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، زبان اتنی چھوٹی کہ پورے زبان اتنی چھوٹی کہ لب تک جب زبان پہنچ بھی نہیں پا رہی تھی. ایک مرتبہ اصغر نے سوکھے ہونٹوں میں پھیرانا شروع کیا. ارے تلاتم برپا ہو گیا، فوج آدھا منہ گھما کے رونے لگی. عمر اعظ نے یہ محسوس کیا کہ فوج میں انقلاب آ جائے گا. ایک مرتبہ پسرے ساتھ کہتا ہے اینا ارملا یلتا کلام الحسین، اے
اور مولا ارے تیر جوڑ کے آگے بڑھا، تیر چلایا، چلے کمان میں تیر جوڑا، اب تو تیر چھوڑا ہے، سنسناتا ہوا تین بھال کر تیر چلا، ارے اصغر کا گلا شہید کرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو آپ نے مصائب کے جملے میں یہ جملہ اکثر و بیشتر خطیبوں سے سنا ہے کہ اصغر حسین کی آغوش میں منقلب ہو گئے۔ منقلب عربی کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں آندے وہ پلٹ جانا۔ آپ نے محسوس نہیں کیا اصغر کیسے پلٹ گئے؟ ارے تیر میں زور اتنا تھا، اصغر آندے وہ بابا کی آغوش میں منقلب ہو گئے۔ روایت کہتی ہے امام ارے خون اصغر کو لے کر چنگوں میں ایک مرتبہ چاہتے ہیں زمین کی طرف پھینکے، آواز حسین ارے خون علی اصغر زمین کی طرف نہ پھینکیے گا ورنہ قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے ارادہ کیا آسمان کی طرف پھینکے، آواز حسین آسمان کی طرف بھی نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک ایک قطرہ بارش نہ ہوگی۔ حسین نے مسیح پڑھا، ارے خون اصغر اپنی پیشانی پہ مل لیا، یہ کہہ کے ان کا آزما کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اے میرے لال اصغر اسی حالت میں میں شرم نالا سے ملاقات کر الہی بہت زہرا حبیب دیگر دیواس میں معلومت کا ہماری مختصر سے قبول فرما، ہماری سزا کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو روحان زہرا میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ان آنسوؤں کو شفاعت کا ذریعہ قرار فرما، پروردگار عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما، دشمن عزا کو نیست و نابود فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، مدارج کرام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو نیست و نابود کر دے، امام کی ظلم تعجیل فرما، ہم کو ان کی آواز سمجھ ماتم حسین